اور اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کھولا ہے، لیکن پہلے میں اس حصے کے متعلق بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنا قریب ہوئے اپنے رب کے، اور قریب ہو کر وہاں ٹھہرے نہیں رہے۔ دو باتیں ہیں جو نمایاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور صفات حسنہ کی یہاں بیان ہوئی۔ اول، خدا سے پیار کا رستہ پہلے اختیار کیا اور خدا کے قریب ہوئے بغیر دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب خدا کو پا لیا تو خود غرضی نہیں دکھائی، یہ نہیں سوچا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اب دنیا جائے جہنم میں، جو بھی اس سے ہوتا پھرے، میں نے تو رب کو پا لیا، بلکہ مان اپنے بھائیوں کی طرف توجہ ہوئی، فتدلّا، پھر جھکے ان کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ کتنی عظیم شان دولت میں نے پائی ہے، تم بھی اس میں شریک ہو۔ اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں بیان فرماتا ہے، وجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فاغنیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ خدا کی تلاش میں سرگردان تھے۔ ضالًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گمراہ، ضالًا کا مطلب یہ ہے ایک انسان کسی چیز کی محبت اور تلاش میں اپنے وجود کو بھی کھو ڈالے، یعنی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے اور اس قدر غالب آ جائے اس پر وہ جذبہ کہ اور کسی چیز کی ہوش نہ رہے۔ لیکن عجیب بات ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے ہمیں تلاش کیا، تو ہماری محبت میں سرگردان تھا، جب ہم نے تیرا مقصد تجھے عطا کر دیا اور ہم تجھے مل گئے، تجھے اپنی طرف ہدایت دے دی، تو ہم نے دیکھا کہ تو بڑا عیالدار ہے، تو نے تو سوال پھیلا دیا ساری بنی نوع انسان کے لیے اور کہا ہے خدا میں اکیلا تو نہیں ہوں، نہ میں اکیلا لے کر راضی ہوں گا، میں تو سب دنیا کا ہوں اور بہت بڑا عیالدار، ساری کائنات کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ پھر خدا نے آپ سے عجیب سلوک فرمایا، خدا نے آپ کو کہا کہ اے محمد تو ایک بندہ ہے، بندہ ہو کر تیرا دل اتنا وسیع ہے کہ اپنے سارے بھائیوں کو، سارے زمانے کے انسانوں کو اس نعمت میں شریک کرنا چاہتا ہے جو میں نے تجھے عطا فرمائی، تو میں خالق اور مالک ہو کر تجھ سے پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ فاغنا، تو خدا نے ایسا غنی کر دیا کہ کسی دوسری تعلیم کا محتاج نہیں رہنے دیا، کسی دوسری نعمت کا محتاج نہیں رہنے دیا، اور کہا کہ ہم تجھے کوثر عطا کرتے ہیں، ایسے خزانے دیں گے جو قیامت تک جاری رکھو، بنی نوع انسان میں بانٹتے چلے جاؤ اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی دنیا کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھی بنی نوع انسان کو خدا کی طرف بلانے کے لیے نکالے گئے ہو، لیکن پہلے خدا کے بنو گے تو پھر دنیا تمہاری ہوگی، کیونکہ خدا کے بنے بغیر تو تم تہی دست رہو گے۔ دنیا یوں ہی تو نہیں کسی کی طرف توجہ کیا کرتی۔ اب میں نے مثال دی تھی، دنیاوی قوموں نے ان لوگوں کو کچھ دیا ہے، ان کے پاس دولتیں ہیں، ان کے پاس مادی طاقتیں ہیں، اس کی خاطر دنیا ان کی طرف آئی۔ تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اس مضمون کو، آپ کو پتا تھا کہ جب تک میرے پاس کوئی دولت نہیں ہوگی میں کیسے دنیا کو بلاؤں گا۔ وہ دولت اپنے رب سے حاصل کی، اور جب خدا نے اتنا غنی کر دیا کہ اپنے زمانے کے انسان ہی نہیں بلکہ سارے زمانے کے انسانوں کو دیتے چلے جائیں اور وہ دولت ختم نہ ہو، تب وہ پھر دنیا میں نکلے ان کو بلانے کے لیے۔ بس آپ کا مقابلہ بھی دنیا کی بہت بڑی بڑی قوموں کے ساتھ ہے، اور وہ ساری قومیں کچھ نہ کچھ حرص اور کچھ نہ کچھ لالچ دے کر دنیا کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، اور وہ مادی دولتیں ہیں جو وہ عطا کرتی ہیں۔ اس کے مقابل پر صرف ایک ہی ہے جو آپ کو برتری حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ حقیقتاً خدا کے ہو جائیں اور خدا اپنا سب کچھ آپ کا بنا دے، پھر دنیا کی کوئی قوم بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو غنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس کا آغاز صرف مذہبی دولت سے ہوتا ہے۔ خدا کو پا لینا مقصود ہوتا ہے، اور خدا کو پا لینے والے بندے بڑی جرأت اور طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے جس کو دین چاہیے وہ بھی ادھر آئے، اور جس کو دنیا چاہیے اس کو بھی سوائے ادھر آئے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ ہم خدا کے نمائندہ بن چکے ہیں۔ لیکن
اس اعلان کے باوجود کہ اب خدا بھی یہیں ملے گا اور خدا کی بنائی ہوئی طاقتیں بھی، ہر چیز یہیں حاصل ہوگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس رستے میں ایک آزمائش کا نظام مقرر فرما دیا تاکہ جو خدا کو لینے والے ہوں وہ تو داخل ہو سکیں اور جو محض دنیا کی لالچ میں آنا چاہیں ان کے لیے روک بن جائے۔ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ پہلے اللہ کو لو اور دنیا بعد میں آئے گی، اور اللہ کو لینے کی شرط یہ ہے کہ جو دنیا تمہیں حاصل ہے وہ بھی لٹا دو خدا کی خاطر، پھر خدا ملے گا، اس کے بغیر سودا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ اعلان ہو رہا ہو کہ جو ہاتھ میں ہے وہ دے دو، پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں بعد میں بہت کچھ دیا جائے گا، تو صرف وہی آدمی داخل ہو سکتا ہے جس کو کامل یقین ہو کہ وعدہ کرنے والا بھی موجود ہے اور عطا کرنے والا بھی موجود ہے۔ ورنہ جس کو کسی غائب پر ایمان نہ ہو، کسی ایسی ہستی پر ایمان نہ ہو جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، وہ اس کے خیالی وعدے پر اپنے ہاتھ کی دنیا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ دنیا دار قوموں کے محاورے تو ان قوموں کے محاوروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو خدا پر اور غیب کی چیزوں پر ایمان لانے والی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ تو یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش، اور خدا والے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے دنیا والو، تم تو ایک پرندے کے دو پرندوں کے ساتھ تبادلہ بھی قبول نہیں کر سکتے اگر وہ وعدہ دور کا ہو، لیکن ان لوگوں کا یہ حال ہے، ان کا ایمان اتنا بلند ہو چکا ہے کہ یہ اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں اور اموال بھی پیش کر دیتے ہیں اس جنت کے لیے جو دینے والے کی طرح خود غائب ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی عظیم الشان قوت عمل پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں جو خدا کی رضا کی خاطر اپنی جان اور اپنی مال اس وجہ سے پیش کر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو کچھ ملے گا۔ اس دنیا میں جو نعمتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، جو فتوحات ان کے سامنے ہوتی ہیں، ان کے لیے تو ان کی قوت عمل کی کوئی انتہائی نہیں رہ سکتی تھی۔ نسبتاً کمزور ایمان والوں میں بھی غیر معمولی عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ دنیا دار آگے نہ آ جائیں اور واقعتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے آئیں اور ایک عظیم الشان زندہ قوم پیدا ہو، یہ شرط رکھ دی کہ جو کچھ ہم تم سے لیں گے وہ تو حاضر ہوگا، وہ تمہیں نظر آ رہا ہوگا، اور جو کچھ ہم تمہیں دیں گے وہ وعدوں پر ہوگا اور نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ ایسے رستے پر صرف وہی چل سکتے ہیں جن کو غیب پر کامل ایمان اور 100% ان کا اول مقصد اور آخر مقصد خدا تعالیٰ ہی ہو، اور اس کی خاطر وہ اپنے ہاتھ آئی ہوئی زندگی تک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کو جب خدا ملتا ہے تو پھر ان کو بعد کی جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، خدا کے ساتھ ساتھ یہ دنیا بھی ان کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ویسے آزمائش کی خاطر ہم ان کو وعدے تو یہ کرتے ہیں کہ بہت دیر کے بعد، مرنے کے بعد دیں گے، لیکن جب ان کے دل کی صفائی دیکھتے ہیں، جب ان کو آمادہ پاتے ہیں کہ خدا کی خاطر سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر اس دنیا میں بھی وہ جنت عطا کر دیتے ہیں جس کے وعدے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نازل ہو کر ان کو یہ خبریں دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جن جنتوں کی تم سے وعدے کیے گئے تھے کہ تمہاری موت کے بعد ملیں گے، اللہ اس موت کا انتظار نہیں کرے گا، وہ اسی دنیا میں وہ جنتیں تمہیں دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ بس اس دنیا میں روحانی اس دنیا میں جو جنت عطا ہوتی ہے وہ دراصل تسکین قلب کی صورت میں ملتی ہے، ایک لذت ہے خدا کو پا لینے کی، اور وہی لذت وہی دراصل جنت ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا بھی ان لوگوں کو عطا کی جاتی ہے، یہ بھی ایک تقدیر الہی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ پھر آگے جا کر دو قسم کے سلوک کرتے ہیں، جہاں تک خدا کو پانے کی جنت ہے اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جو دنیا ان کو عطا ہوتی ہے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، پھر اس کو لیے پھر مزید دنیا کو عطا کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور دنیا والوں کو بانٹنے لگ جاتے ہیں، اور آپ محض خدا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ جو قرآن کریم آغاز ہی میں اس مضمون کو اسی ترتیب سے بیان فرما رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ لوگ جو ہدایت پانے والے ہیں، جو خدا کو پا لیتے ہیں، ان کی تین منازل ہیں۔ پہلی شرط جیسا کہ میں نے بیان کی تھی
یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لائے بغیر ان کو حاضر بھی کچھ عطا نہیں ہوتا. اس کے بعد ان کو 2 جنتیں ملتی ہیں، ایک عبادت کی اور ایک رزق کی. عبادت کی جنت میں تو یہ منہمک رہتے ہیں اور رزق سے یہ سلوک کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ پاتے چلے جاتے ہیں آگے دیتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس میں دلچسپی نہیں رہی. بس یہ وہ نا ختم ہونے والے خزانے ہیں جو ان کو عطا ہوتے ہیں، اور اس زیادہ راہ کو لے کر وہ دنیا کو جیتنے کے لیے نکلتے ہیں. تو اگر آپ مشرق کو خدا کے لیے جیتنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ پہلے آپ خود خدا کے بن جائیں. وہ لوگ جو خدا کے ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی طاقتیں عطا فرماتا ہے. وہ زیادہ علم نہ بھی رکھتے ہوں، زیادہ لمبی چوڑی دلائل اور قدرت نہ بھی رکھتے ہوں، تب بھی ان کی چھوٹی سی بات میں بھی اللہ تعالیٰ غیر معمولی اثر رکھ دیتا ہے. پھر ان کو یہ شکوہ نہیں رہتا کہ ہم تو بہت تبلیغ کرتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں. وہ تو تھوڑی بھی کریں تو لوگ سننے لگ جاتے ہیں. وہ بیج اتفاقاً بھی پھینک دیں تو اس بیج کو برکت ملتی ہے اور اس سے تناور درخت پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ تبلیغ کا کامیاب رستہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سکھایا اور جس پر چل کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس رستے کے سوا کامیابی کا اور کوئی رستہ نہیں. بس مشرق بھی بآسانی جیتا جا سکتا ہے. کتنے بڑی مصیبتوں کے پہاڑ آپ کے سامنے ہوں، مقابل پر تعداد کے لحاظ سے اور قوت کے لحاظ سے اتنی عظیم الشان قومیں آپ کو نظر آتی ہوں، گویا ہمالیہ کی چوٹیاں سامنے کھڑی ہیں. بس اگر آپ اس رفتوں والے خدا سے تعلق جوڑ لیں جو ایسی رفتیں رکھتا ہے جن کی کوئی انتہا نہیں، تو ہمالیہ کی چوٹیاں یہ کیڑیوں کے گھرونوں سے بھی چھوٹی نظر آنے لگے گی آپ کو. پھر آپ ایک طاقت کے احساس کے ساتھ دنیا سے کلام کریں گے. ایسی عظیم الشان طاقت آپ کے جسم میں دوڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ دنیا والے اس کے مقابلے پر بالکل بے حقیقت اور کمزور دکھائی دینے لگیں گے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں بعض دفعہ ایسی ہی شوقت نظر آتی ہے جب یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جو خدا کے ہیں انہیں للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال ہے روبے ہزار نظار. اس لیے آپ خدا کے شیر بنیں اور وہ طاقت حاصل کریں جس کے بعد دنیا کی طاقتوں کو توفیق نہیں مل سکتی کہ وہ آپ پر ہاتھ ڈال سکیں. کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ غیر معمولی طاقتیں خدا آپ کو عطا کرتا ہے اور آپ کے دشمنوں کا خدا دشمن بن جاتا ہے اور آپ کے دوستوں کا دوست بن جاتا ہے. موسیٰ میں تو طاقت نہیں تھی کہ وہ فرعون کا سر نیچا کرے، لیکن موسیٰ کے خدا میں طاقت تھی اور اس نے اس شان کے ساتھ فرعون کے تکبر کو توڑا ہے کہ آج تک تاریخ میں وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ کسریٰ کی حکومت کو پارا پارا کر دیں، مگر آپ کے خدا میں یہ طاقت تھی کہ کسریٰ کی حکومت کو پارا پارا کر دیں. آپ کو تو کسریٰ اس قدر کمزور دیکھ رہا تھا اور اتنا بے حقیقت سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے ایک معمولی گورنر کو یہ حکم دیا کہ ایک سپاہی بھیج کر اس کو پکڑ کے بلواؤ اور اس کو ہلاک کر دو. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ یمن کا ایلچی جو کسریٰ کا نمائندہ گورنر تھا حاضر ہوا تو اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے اور اس میں دراصل حد سے زیادہ تزئین کرنے کی کوشش کی گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں تو کوئی سپاہی ہتھیار بند سپاہی بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس، تمہیں پیغام ملے گا اور لازماً تمہیں حاضر ہونا پڑے گا. چنانچہ اس نے آ کر یہی پیغام دیا کہ ہمارے شہنشاہ عالم کسریٰ نے حکم دیا ہے ہمارے گورنر کو کہ تمہیں بلوائیں، اس لیے میں پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ ان کے دربار میں حاضر ہو جائیں. آپ نے فرمایا تم اپنے شہنشاہ کے حکم کے پابند ہو، میں اپنے شہنشاہ کے حکم کا پابند ہوں، اور جب تک میں اللہ سے پوچھوں نا اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں. بس رات آپ نے خدا کے حضور دعا کی، ہم نہیں جانتے کہ وہ دعا کیا تھی اور کیسی گریہ اداری تھی، لیکن صبح اس دعا کا جواب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا وہ یہ تھا کہ جاؤ اس گورنر کو بتا دو کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا. بس وہ یہی خبر لے کر یہ جواب لے کر واپس پہنچا تو یمن میں کچھ عرصے کے بعد وہاں کا سفیر آیا شہنشاہ کسریٰ کی طرف سے
اور کسرا کا بیٹا اس وقت کسرا بن چکا تھا، پرانے کسرا کا بیٹا، اور اس نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے اپنے باپ کے مظالم اور گندگیوں کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا اور اب ہم شہنشاہ بنا گئے ہیں۔ بس جب خدا کسی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس میں عبرت کا یہ پہلو ہوتا ہے کہ اس ہلاکت میں غیر معمولی ذلت بھی پائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی ہمیں غیر مسلم قرار دینے والوں سے جو خدا نے سلوک کیا وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے ایک عبرت کا سامان رکھتا ہے۔ بس آپ کے لیے اس غیب پر ایمان لانا کوئی مشکل نہیں جو بارہا آپ کے لیے حاضر بن چکا ہے۔ بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دل کو اپنے رب کے لیے صاف کریں، کہ اپنے دل میں حاضر ہونے کے لیے درخواست کریں، دعوت دیں جس طرح ایک بڑے آدمی کو دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بڑی ہستی ہے کہ جو باوجود اپنی عظمت کے ادنا سے ادنا دل میں اترنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس لیے انسان کی کوئی عاجزی، کوئی اس کا انکسار اس راہ میں حائل نہیں ہو سکتا کہ میں اس عظیم الشان ذات کو اپنے پاس آنے کی کیسے دعوت دوں جو میرے مقابل پر اتنی عظمت رکھتا ہے کہ کوئی نسبت ہی قائم نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی عظمت دراصل دل کے حوصلے کی عظمت اور دل کی وسعت کی عظمت ہی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اصل شان یہ ہے کہ وہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہونے کے باوجود اتنا وسیع حوصلہ رکھتا ہے کہ فرماتا ہے وسع رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر دوسری چیز پر حاوی ہو گئی ہے، میری عظمتوں سے بالا ہے میری رحمت اور میری شفقت۔ بس آپ نے اس خدا کو بلانا ہے جس کا اعلان ہے وسع رحمتی کل شیء۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا کو پانے کا جو تجربہ کیا اسے ان پیارے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ بندہ جب خدا کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ کئی قدم اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور جب انسان قدم قدم اس کی طرف جاتا ہے تو وہ دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اور دراصل یہ وہی مضمون وسعت رحمتی والا مضمون ہے جس کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بس اب اس کے بعد اس سارے مضمون کو سمجھ لینے کے بعد کسی احمدی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ وہ تبلیغ سے باز رہے یا اپنے آپ کو کمزور سمجھے یا کم علم سمجھے۔ شرط اول یہ ہے کہ وہ خدا کا ہو جائے، باقی ساری شرطیں خدا دیکھے گا کہ کس طرح پوری کر لی۔ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم اپنے کام سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے میں شدید فکر لے کر اس دورے پر نکلا ہوں اور یہ دعا کرتے ہوئے نکلا ہوں کہ اے خدا تو ہی اپنے فضل سے میرے الفاظ میں طاقت رکھ دے۔ میں نے یہ دعا کی کہ اے خدا تو میری آواز کو ہر احمدی کی آواز بنا دے، اور اے خدا میرے دل کی ہر دھڑکن ہر احمدی کو عطا فرما، اور اپنے دین کی خدمت کی ایک آگ لگا دے ہر سینے میں، وہ ہر طرف دنیا کو اس روشنی کی طرف بلائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے۔ اس طرح پروانے آگوں کو جلتا ہوا دیکھ کر بے تحاشا اس طرف دوڑتے اور اڑتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ جل جائیں گے۔ اسی طرح دنیا بے اختیار محبت سے مجبور ہو کر اس روشنی کی طرف لپکے۔ خدا کرے کہ ایسے ہی ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جے تو میرا ہو رہے تب جگ تیرا ہو، یہ خدا کا کلام ہے، اور اگر آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں گے تو یقیناً ہمیشہ اس کو سچا ہوتا دیکھیں گے۔